لوگ میں ایسے لوگوں کو جو انفلٹریٹ کر کے جو اس طرح کا جانی خاص طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں، میں ان کو مینٹل پیشنٹ سمجھتا ہوں. ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ورنہ کوئی بھی آدھا بھی کوئی ایمان والا انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. نہ کوئی اس طرح کے لوگ ان کو پلاننگ کرنے میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو جا کے اس طرح اٹیک کرتے ہیں. اور کوئی بھی نارمل آدمی، ہم آپ نارمل لوگ ہیں، ہم کو خود کچھ بم بانٹ کے نہیں پھڑنے لگے. ان کا دماغی توازن خراب کر دیا تھا بچپنے سے. یہ مینٹل ان کی جو مائنڈ کہتے ہیں نا، وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ غلط کی جاتی ہے. اور اس کا جو ڈائریکٹ سلوشن ہے، خیر لا انفورسمنٹ کا سلوشن تو ہے، لیکن پولیٹیکلی اس کا سلوشن ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. جیسے کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ وہ تعلیم سے آتا ہے اور امید کے اوپر آتا ہے. کیونکہ اگر جب لا امیدی ہو جائے، نا امید ہو جاتی ہے کوئی بھی انسان، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، یا پھر اس کو پروگرام کیا جاتا ہے بچپنے سے ایسے کہ جی اس طرح کی حرکت ہوگی تمہارے سے. بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو آدمی کیا بات کرے. وہاں جا کے فاتحہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اگر کچھ کر سکے ان لوگوں کے لیے، جو بھی متاثرین ہیں وہ کرے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں. سر، ملک کی چھوٹی بڑی تمام جماعتوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قومی ایکشن پلان پہ اس کی روح کے مطابق امن درآمد یقینی بنایا جائے. تو کیا کر رہی ہے اس کے لیے گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، تھوڑا سا اور وہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے اس متاثرین ہیں اس واقعے کے، ان کا بھی مطالبہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے، ایک سیکیورٹی پلان دے ہزاراز کے لیے تاکہ وہ نارمل لائف اپنی گزار سکیں. اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں جی، جب آج سے چند سال پہلے پہلا اٹیک ہوا تھا، جو پہلا بڑا اٹیک ہوا تھا کمیونٹی پہ، ہزارہ کمیونٹی پہ، تو میں خود دھرنے میں بیٹھا تھا جا کے کراچی میں. نیشنل ایکشن پلان کی جہاں آپ نے بات کی، وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، وہ جو ایک اور ہمارے ملک میں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا تھا APS انسیڈنٹ کا. اس کے بعد پورے ملک کی ساری قیادت بیٹھی، ریلیجس، مذہبی قیادت، سیاسی قیادت، سب نے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایگری کیا. ہم کو اب 7-8 مہینے ہوئے ہیں اور ہم تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں، کورٹس کو تو ہم کنٹرول نہیں کرتے. کورٹس تو ہم کنٹرول انڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے بلوچستان ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا پنجاب ہائی کورٹ لاہور، جو بھی وہ کورٹس تو انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم انفلوئنس نہیں کرتے، نہ لا انفورسمنٹ کے اداروں کو ہم انفلوئنس کرتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈیز ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا یہ بالکل کلیئر ڈائریکشن بھی ہے سارے لا انفورسمنٹ کو، کابینہ کو، کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملنے لگا. کسی کو بھی نہیں ملنے لگا. تھوڑی مشکلات ضرور ہیں شروع میں، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں نے اس کو ایک پالیٹکس بنا دی ہے کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے. یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ لا انفورسمنٹ کا ایشو ہے. کسی جماعت سے، چاہے سیاسی چاہے مذہبی، کسی جماعت سے کسی دہشت گرد کا تعلق ہو یا کوئی پلان بنا رہا ہو، لیوے کسی کے لیے نہیں ہے جی. پاکستان کو اب ہم نے سیکیورٹی زون سے دیکھو، پاکستان کو جب دیکھتے تھے، میں نے گوادر میں بھی ایک بات کی تھی کہ جو پاکستان کو لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی باہر سے دیکھتا ہے، پاکستانی بھی جو باہر سے دیکھتے ہیں اور اندر، وہ سیکیورٹی زون دیکھتے ہیں. پاکستان کو سیکیورٹی زون سے ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک زون میں، نارمل ملک بنانا ہے، ایک نارمل ملک بنانا ہے. میں ابھی دنیا میں کتنی مساجد میں جا کے میں ساری دنیا گھما، نماز پڑھی، میری تو کہیں تلاشی نہیں ہوتی مسجد میں جانے سے پہلے. اور یہاں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان مسلمان ملک ہے، تو آپ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اس میں ایکس رے مشین سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آپ کے وہ پیٹنگ کرتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہے باہر. اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر تعلیم کا بھی بڑا ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ ایجوکیشن بھی اس کی ٹھیک ہو، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو، ہیومن ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو، اور لا انفورسمنٹ کا جو کردار ہے اس کو بھی مستحکم بنایا جائے.
سو ہم نیشنل ایکشن پلان فلی انفورس ہوگا جی پاکستان میں, اور جتنا ہوتا جا رہا ہے کافی ہوا ہے, اور جو اگر چیزیں کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر, سارے اسٹیک ہولڈر سے وہ ہر طریقے سے ہر لیول کے اوپر انفورس ہوگا. تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہ سمجھے کہ کوئی شاید بچ جائے گا, کوئی ادھر ادھر ہوگا. سر پیپل سی ریزلٹ ناٹ ابھی آپ یہاں تھے یار, میں دوسرا سوال پوچھ لوں. پیپل سی ریزلٹس ناٹ ایفرٹس. تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ بتائے کہ اس رزلٹ اس نے اگر آپ 8 ماہ سے میں رزلٹ مانگنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ یہ سوال ٹھیک نہیں. کوئی 8 ماہ میں آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتا. ہمارا جو 100 ڈے پلان تھا حکومت بنانے سے پہلے وہ امپلیمنٹ کرنے کا اور جو شروع کرنے کا, اس میں سے بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں, اور ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر وہ پورا چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے وعدہ کیا تھا, کیا کیا چیزوں میں ہم شارٹ ہیں, کیوں شارٹ ہیں, کون سے وزراء شارٹ ہیں, کس چیز کیا وجوہات ہیں, اور اس کو کیسے اوپر لیا جائے. سو جو فاؤنڈیشن لے کرنی تھی سب چیزوں کی وہ ماشاءاللہ ہو گئی ہے. رزلٹ آتے ہیں 8 مہینے میں, تو میٹرک بھی نہیں ہوتا, وہ بھی 10 سال لگتے ہیں میٹرک ہونے میں بچے کو. اس کو بھی کہتے ہیں جی خالی میٹرک کو تمہیں نوکری نہیں ملے گی. اگر آپ کو اچھی نوکری ملنی ہے تو وہ آپ کو پھر گریجویٹ اور پھر ماسٹرز بھی کرنا پڑتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ہاں چیلنجز بہت ہیں. میں مطلب موقع نہیں ہے, لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا. مجھے ذرا کوئی سمجھا دے کہ سب سے بڑا ہمارا, میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے بڑا ہمارا چیلنج تھا کیا؟ معیشت کو ٹھیک کرنا. کیونکہ آپ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں. میں یہاں سے ایئرپورٹ نہیں جا سکتا اگر میرے پاس پیٹرول گاڑی نہیں ہے, اور گاڑی ہے تو پیسے نہیں ہے پیٹرول دلانے کے, اور اگر ہے. وفاقی